السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس. خدا ماجد کے اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور پلیز اس پہ رسپانس اچھا دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی ڈبل ایپیسوڈس دوں اور آپ لوگوں کا یہ ناول جلدی کمپلیٹ کرواؤں. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ لوگوں کو میرا انداز بیاں اچھا لگا ہوگا اور میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے. میں نے بہت ریکویسٹ کے بعد آپ لوگوں کی یہ ناول سٹارٹ کیا ہے, تو پلیز آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے ریکویسٹ کی ہے تو پلیز آپ ناول اچھے سے ریڈ کریں اور اچھا سا پیار دیں. ٹھیک ہے, چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اب اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بہتر ہے. یہ بہت سارے ہمارے رازوں سے واقف ہو چکی ہے. اسے اب قید سے آزاد کرنا عقل مندی نہیں ہوگی. ویسے مجھے لگتا ہے تو اسے کبھی آزاد کرے گا بھی نہیں. تو نکاح کر لے تاکہ تیرا مرد ہونے کا کچھ تو بھرم رہ جائے. اذلان سکندر اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلا گیا تھا. اذلان سکندر کی بات پر زرمش نے سر نفی میں ہلاتے چیختے ہوئے لبوں پر ہاتھ جمایا تھا. آریان خانزادہ ہون اتری آنکھوں سے اس نازک وجود کی طرف بڑھا تھا. اس کے بھاری قدموں کی دمک سے زرمش زمین پر جھکتے ہوئے اپنا منہ ٹھنڈے فرش میں چھپا گئی تھی. آریان خانزادہ نے غازوں کا سب سے اس پر خون اتری آنکھیں گاڑی جو زمین پر سمٹی سے اس میں چہرہ چھپائے بری طرح کانپ رہی تھی. آریان خانزادہ کو اس نازک وجود پر ذرا ترس نہیں آیا تھا. وہ جس طرح اذلان سے مدد مانگ رہی تھی فرنانڈس کے پیچھے چھپ رہی تھی. اس کا دل کر رہا تھا آج اس لڑکی کو ذبح کر ڈالے. آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا. وہ آریان خانزادہ کو اپنی ہرنی جیسی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں سے دیکھتے کانپتے ہوئے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی. اور وہ بری طرح ہچکولے بھرتے وجود کے ساتھ اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. آریان خانزادہ کا خوف اس کے پتلیوں میں ساکت ہو چکا تھا. میری پناہوں سے جانے کے لیے کسی بھی مرد سے مدد مانگو گی؟ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے سوالیہ کاٹدار لہجے میں خرایا. نہیں. وہ بے آواز لبوں کی جنبش کیے سرنفی میں ہلا گئی تھی. پھر کیا کرنے آئی تھی یہاں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کرنے کی؟ اس اذلان فرنانڈس سے مدد مانگنے کی؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا. زرمش اس کی دھاڑ پر بری طرح لرزتے ہوئے اپنے پیچھے کو ہوتے صوفے پر جا گری تھی. وہ صوفے پر گرتے اب صوفے کی پشت میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی. آریان خانزادہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ رہا تھا. اس کا نازک بدن بہت بری طرح سے ہچکولے بھر رہا تھا. آریان خانزادہ نے چپڑے بھیجتے ہوئے صوفے سے بیلٹ اٹھائے ہوئے ساکت پڑے بے حد خراب حالت ہوئی فرنانڈس کی لاش پر پوری قوت سے ضرب لگائی تھی. زرمش کی چیخ بلند ہوئی تھی. آریان خانزادہ نے ایک اور بیلٹ کی ضرب فرنانڈس کو لگائی تھی. زرمش صوفے پر منہ چھپائے تھر تھر کانپتے ہوئے چیخی تھی. آریان خانزادہ فرنانڈس کو بے دردی سے ضربے لگا رہا تھا. زرمش ہر ضرب کی زوردار آواز پر خوفزدہ ہوتے چیخی تھی. یہ کھیل پچھلے 10 منٹ سے چل رہا تھا. زرمش پوری طرح چیخ رہی تھی. اس کی آواز بیٹھ چکی تھی مگر وہ ہر ضرب پر چیخنے لگتی تھی. اس کا نازک وجود تھر تھر آ رہا تھا. اسے ہر ضرب پر آواز پر لگتا تھا جیسے آریان خانزادہ اسے مار ڈالے گا. اب وہ رک چکا تھا. زرمش ابھی بھی کانپتے ہوئے صوفے میں سمائی تھی. تھوڑی دیر بعد زرمش نے صوفے سے منہ نکال کر کپکپاتے وجود کے ساتھ آریان کی طرف دیکھا جس کی پشت اس کی طرف تھی. اس کی سینڈو اس کے بال پسینے سے نچوڑ رہے تھے. فرنانڈس کی اسے صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھی. آریان خانزادہ نے مڑتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی. وہ خوفزدہ ہوتے پھر سے منہ چھپا گئی تھی. آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے سیدھا کرتے اس پر جھکا. مجھے مت مارنا بیلٹ سے, مت مارنا. میں مر جاؤں گی. میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گی. مجھے اس بیلٹ سے مت مارنا. زرمش اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تھی. جی تو کر رہا ہے تمہارے نازک وجود کی چمڑی اس بیلٹ سے اتار کر رکھ دو مگر آج ہی بیلٹ ہی تمہیں مجھ سے بچا گی. جانتی ہو کیوں؟ وہ اس پر جھکے اس کا جبڑا دبوچے پھکارا. کیوں؟ زرمش نے ہچکی لیتے ٹوٹے لفظوں سے لبوں سے بمشکل لفظ نکالے. کیونکہ یہ بیلٹ نے اس کتے فرنانڈس کو چھوا ہے جس کتے کی پشت کے پیچھے تم مجھ سے چھپ رہی تھی. سمجھو اس مردود کتے فرنانڈس کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ورنہ اسی بیلٹ سے تمہارا قیمہ بنا ڈالنا تھا. آریان خانزادہ نے اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے صوفے پر بیلٹ کی ضرب پوری قوت سے لگائی تھی. زرمش کی خوف سے اب آواز بند ہوئی تھی. وہ آریان خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑی بیلٹ کو آنکھیں پھیلائے خوفزدہ ہوتے فقر رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی.
इस बैल से तो तुम्हें मर कर भी ना छूं, मगर थप्पड़ों से तुम्हारे इन खूबसूरत गालों का हशर तो बिगाड़ सकता हूँ। आज तुम्हारे खूबसूरत गालों को मैं दांतों से चबा डालूंगा। वह बेल्ट अपने हाथों में लपेटते इस पर झुके, इसके नकूश पर अपनी सुलगती सांसें छोड़ते गुर्रा उठा था। जरमिश जर्द रंगत के साथ खौफजदा होते अपने दोनों आरस पर हाथ जमा गई थी। हाथ हटाओ। आर्यान खानजादा इसकी हिरनी सी खौफजदा आंखों में देखते बर्फीले हुक्मिया लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो। जरमिश ने खौफ से बोलते हिचकी ली थी। चलो फिर एक डील करते हैं। आर्यान खानजादा इसकी मतोहश आंखों में देखते पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। क्या? जरमिश अपने गालों पर हाथ रखते टूटे लफ्ज़ों से बोली। हाथ हटाओ। आर्यान खानजादा की धार पर खौफ से उछलती हुई इसी लम्हे अपने आरस से हाथ हटा गई थी। आइंदा मेरे सामने तुम खुद भी इन गालों को टच नहीं करोगी। वो दहशत से मुस्कुराते हुए इसके जख्मी गाल को नरमी से उंगली से छू गया। जरमिश के एक बदन में कपकपाहट दौड़ी थी। वो पीछे को होते हुए सोफे में समाते सर इस बात में हिला गई थी। गुड। नेक्स्ट टाइम अपने गालों को नहीं छुओगे। इज दैट क्लियर? वो इसके जख्मी गाल को बुगौर देखते चीखा था। सरमिश ने इसकी चीख पर रोबोट की मानद सर इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारे इस नीले फटे हुए गाल के साथ क्या करना है ये आर्यान खानजादा ही सोचेगा। आर्यान खानजादा की गहरी निगाहें इसकी खूबसूरत नकोश पर थीं। इसका नीला गाल इसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। तभी तो वह फर्नांडिस और अजलान सिकंदर छूने के लिए बेताब हुए थे। आह! आर्यान खानजादा ने चीखते हुए पलटते हुए साकत फर्नांडिस को फिर से बेल्ट से पूरी कुव्वत से मारी थी। जरमिश ने रोते हुए अपने चकराते सिर को संभाला था। ऐसे लगा था वो आर्यान खानजादा की दहशत से अगला सांस नहीं ले पाएगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे गालों को मैं अपने थप्पड़ों और दांतों से मजीद खूबसूरत ना बनाऊं, तो उठो इस फर्नांडिस को इस बेल्ट से धनक कर रख दो। आर्यान की दहशतनाक से गरज गूंजी थी। जरमिश इसकी गर्ज पर बेगीनी से हिचकी लेते सरनफी में हिला गई। जरमिश के सरनफी में हिलाने पर आर्यान खानजादा सोफे से दोनों बाजों पर हाथ रखे हुए इस पर चुका। उठो और इस बेल्ट से फर्नांडिस का हाल बिगाड़ दो, जिसने तुम्हें छूने की कोशिश की, जिसने तुम पर गंदी निगाह डाली। आर्यान खानजादा एक एक लफ्ज़ चबाते गुर्राया। नहीं आर्यान, मैं ये नहीं कर सकती। तो तुम जो कहोगे मैं करूँगी। जरमिश ने हिचकी लेते टूटे लफ्ज़ों से कहा था। क्या करोगी? तुम मुझे भी पता चले। अजलान को भी यही जुमले गए थे कि तुम वही करोगी जो वो कहेगा। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मेरी कैद से निकलने की तुम अजलान सिकंदर के लिए क्या करने वाली थी? आर्यान खानजादा ने सुलगते लहजे में पूछा। कुछ नहीं। जरमिर सोफे में समाते अपनी गर्दन को जकड़ गई थी। मुकाबल की दहकती सांसें इसके नकूश को छूते इसकी सांसें बंद कर रही थी। नीला गाल इसके पुरतपिश सांसों की गरमाइश से झुलस रहा था, मगर वह इसके खौफ से अपने गाल को ना छू सकी थी। मेरे लिए क्या करोगे? आर्यान खानजादा ने शररवार लहजे में सवाल करते इसके नाजुक कपकपाते वजूद पर खून शाम निगाहें गाड़ गया। मैं जो तुम कहोगे, जो बोलोगे वही करूँगी। जो तुम कहोगे, जरमिश ने बमुश्किल कहा था। निकाह करो मुझसे। आर्यान के सवाल पर जरमिश की सांसें अटकी थी। रंगत यकदम लट्ठे की मानन सफ़ेद हुई थी। ऐसा लगा था जैसे इसके जिस्म का सारा खून लम्हों में बस ब्लड थे इस बीस ने निचोड़ लिया हो। आर्यान खानजादा इसकी रंगत और आंखें में सरासीमगी देखते खौफनाक कहका लगा गया। जरमिश ने इसका कहका सुनते अपने कानों पर दरसते हुए हाथ रखा था। इसकी कहके इसकी जान निकालते थे। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमसे सच में निकाह करने वाला हो। मैं आर्यान खानजादा इस खुदा के पाक ज़मीन को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा मगर तुम जैसे नापाक वजूद से कभी निकाह नहीं करूँगा। वो ऊंची आवाज़ में बोलते कहका लगा गया। हाकिम खान और रायना खान की बेटी मेरे लिए सिर्फ घिन खाने के लायक है। रोए ज़मीन में जितनी नफरत मैं इस खान से करता हूँ, किसी से नहीं करता। ऊंची आवाज़ में बोलते छत पर निगाहें गाड़े हुए था। जरमिश कानों पर हाथ रखे कांपते हुए फर्नांडिस पर निगाहें गाड़े हुई थी, जिसकी इसे सिर्फ टांगें नजर आ रही थी। फर्नांडिस का साकत वजूद आर्यान खानजादा के चौड़े वजूद के आगे छुपा हुआ था। आर्यान खानजादा क्या कह रहा था इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं जिससे निकाह करूँगा वो सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ आर्यान खानजादा का जुनून। मेरे जुनून को सहना आसान नहीं होगा, जिसे मेरे अलावा ये हवाएं भी नहीं छू सकेंगी। वो ऊंची आवाज़ में बोलते हुए ग्लास स्लाइडिंग विंडो खोल गया था। बाहर से आती बर्फीली हवाएं जरमिश के वजूद से टकराते इसे सर्द कर गई थी।
زرمش نے سردی اور خوف سے کپکپاتے ہوئے اپنی شال اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ یکدم اس کی آنکھیں پتھر آئی تھی۔ باہر جنگل میں دو ٹائیگر اور جنگلی کتے گھوم رہے تھے۔ زرمش کی خوف سے سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ سلائڈنگ ونڈو کھلی ہوئی تھی۔ آریان زرمش کی آنکھوں میں خوف اور ہراس، اس کی نگاہوں کا زاویہ دیکھتے وہ سلائڈنگ گلاس ڈور بند کر گیا تھا۔ زرمش نے وہ مشکل گہرے سانس لیتے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے صوفے کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے صوفے کی پشت میں چھپائے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوئی تھی۔ خوف سے اس کے نشیب و فراز میں ہلچل مچی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتے پسینے میں نچڑی آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سلکی بال پسینے سے تر تھے۔ جو میری ہوگی وہ میرے علاوہ اس روئے زمین پر کسی سے نہیں ڈرے گی۔ اس کی سانسوں میں صرف آریان خانزادہ کا ڈر خوف سمائے گا۔ اسے میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ وہ اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے نم زدہ سلکی بالوں کو چھٹک گیا، جس میں سے پسینے کی بوندیں جھڑتی زرمش کے عارض پر گری تھی۔ زرمش کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان بوندوں کو چننے کی۔ آریان اس کے نیلے گال پر پسینے کی بوندیں دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ اٹھو، اس کتے فرنانڈس کا اس بیل سے قیمہ بناؤ، ورنہ اپنے دانتوں سے تمہارے گالوں کا قیمہ کر دوں گا۔ آریان خانزادہ نے بیلٹ کا سرا اس کے ہاتھ میں دیتے اس کے کانپتے نازک ہاتھ میں لپیٹا تھا۔ بیلٹ کے دوسرے سرے کو تم نہیں چھو گی، یہ اس غلیظ فرنانڈس کو چھو چکا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بیلٹ لپیٹتے سختی سے حکمیہ لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ زرمش اپنی ہچکیاں روکتے اس بات میں سر ہلا رہی تھی، غلطی سے بھی تمہارا ہاتھ یہاں نہ ٹکرائے۔ آریان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہتے دوسرے سرے کو تھامتے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ زرمش نے اپنی بند ہوتی سانسوں کو بمشکل بحال کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتے زرمش کو بازوں سے جکڑے اس کے بری طرح کپکپاتے وجود کا اپنے مقابل کھڑا کیا۔ فرنانڈس کو لگنے والی ضرب کی گونج پورے کمرے میں گونجنی چاہیے۔ اگر تم نے اپنی طاقت صرف نہ کی تو میں تمہیں اس بیلٹ سے تو نہیں ماروں گا، مگر یاد رکھنا میرا ہاتھ ہی کافی ہوگا۔ اب کی بار تم میرا تھپڑ سہن نہیں کر سکو گی، اس لیے چیختے ہوئے اس فرنانڈس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ آریان خانزادہ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے فرنانڈس کے آگے کر گیا۔ زرمش خوف سے زرد پڑتے کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کے سینڈے کو جکڑتے اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ فرنانڈس اس کی لاش کا آریان خانزادہ نے یہ حال کیا تھا۔ وہ خوف سے جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ دوبارہ فرنانڈس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ دیکھتی تو شاید وہ خوف سے مر جاتی۔ آریان خانزادہ اس کی خوف سے منتشر دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتا محسوس کرتے، جبڑے بھینچتے ایک ہی جھٹکے سے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ آریان، یہ مجھ سے نہ کروائیں، میں اس فرنانڈس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خوف سے اس کے سب دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتے التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ فرنانڈس نہیں، کتا بولو اسے۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ کتا، زرمش نے لرزتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اس کتے نے تمہیں چھونے کی کوشش کی، تم پر غلیظ نگاہ ڈالی، تم اس کو سزا نہیں دو گی کیا؟ آریان خانزادہ نے اس کا بازو جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پکارا۔ دینی ہے۔ زرمش نے اس بات میں سر ہلاتے بری طرح رو دی تھی۔ تو دو اس کتے کو سزا۔ اس کتے کو اتنا مارو کہ اس کے وجود پر یہ کوٹ پھٹ جائے۔ تم اسے تب تک مارو گی جب تک اس بے جان وجود سے خون نہ نکلنے لگ جائے۔ آریان خانزادہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے بیلٹ کے سرے کو مضبوطی سے جکڑا تھا۔ مارو اس کتے کو۔ وہ دھاڑا تھا۔ زرمش آنکھیں بند کیے چیختے ہوئے اپنی پوری قوت سے لگائے فرنانڈس کو مارا تھا، مگر وہ اسے مار نہ سکی تھی۔ اس پر ہلکی سی ضرب لگی تھی، اس میں طاقت ہی نہ تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر مارو، وہ چیخا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے ہوئے روتے ہوئے چیختے ہوئے بیلٹ فرنانڈس کو ماری تھی، مگر وہ مار نہ سکی تھی۔ زرمش بری طرح روتی تھی۔ اب اگر تمہارا نشانہ چونکا یا تم نے اپنی طاقت صرف نہ کی، میرے خوخار کتے اندر آ جائیں گے اور اس فرنانڈس کی لاش کو چیر پھاڑنے کے لیے، اور تم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بلکہ میرے پالتو کتوں اور ٹائیگر کو اپنے ہاتھوں سے فرنانڈس کے اعضاء کھلاؤ گی۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے خوف سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے چیختے ہوئے پوری قوت سے اس ضرب فرنانڈس کو لگائے۔ اس بار وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ اور قوت سے مارو، بنا رکے۔ آریان دھاڑا تھا۔ زرمش نے چیختے ہوئے فرنانڈس کو ضرب لگائی۔ وہ بنا رکے روتے ہوئے فرنانڈس کو مار رہی تھی۔ آریان خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے
दबाए दीवार से टेक लगाए इसे बगौर देख रहा था। निगाहें इसके नीले गाल पर जमकर रह गई थी। इसकी उंगलियां अभी तक जमी थी। गाल बेहद नीला हो रहा था। आर्यन खानजादा सिगरेट का धुआं लबों से खारिज करते हुए इस नाजुक वजूद को देख रहा था जो अपने चकराते वजूद पर काबू पाते फर्नांडिस पर जड़बे लगा रही थी। एकदम इसने रुकते हुए अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ा था। वो चकराते हुए इस गलीस फर्नांडिस पर ना गिर जाए, वो लम्हों के हज़ारवें हिस्से से पहले इस तक पहुँचते इसे खुद में समा गया था। बेहोश मत होना, अभी तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। आर्यान इसे बाजू से जकड़े खुद से दूर करते गुर्राया। जरमिश के बाजू को इसने छोड़ा नहीं था। मेरी आंखों में आगे अंधेरा छा रहा है। जरमिश ने कपकपाते लहजे में इसे देखते बमुश्किल कहा। तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं, तुमने कल रात से खाना नहीं खाया। चलो तुम्हें खाना खिलाता हूँ। आर्यन खानजादा संजीदगी से बोलते इसीलिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते इसे एक कुर्सी पर बिठाया। जरमिश मुख्तलिफ अनवा किस्म के खानों से सजी टेबल को देखते आंखें मीच गई थी। भूख तो इसकी मर मिटी थी। नीचे ज़मीन पर फर्नांडिस की लाश पड़ी थी। वो ये खाना खाने का सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आर्यन खानजादा इसके साथ कुर्सी घसीट कर बैठा था। मछली, जरमिश ने भीखे लहजे में बताया। जरमिश के बताने पर आर्यन खानजादा का कहका गूंजा था। जरमिश अपने कानों पर हाथ रख गई थी। क्या बात है, मुझे खाने में मछली सबसे ज़्यादा पसंद है और तुम्हें वही नापसंद है। आर्यन खानजादा ने कहते नरमी से इसके कानों से हाथ हटाते इसके सामने फिश की ट्रे रखी थी। जरमिश ने हिचकी लेते इसे देखते आंखों में इल्तिजा की। इसे मछली नापसंद ही नहीं, मछली से सख्त नफरत भी थी। ये पूरी ट्रे अभी के अभी ख़त्म होनी चाहिए। आर्यन खानजादा ने मुस्कुराते हुए कांटा उठाए मछली का टुकड़ा कांटे में फंसाए जरमिश के मुंह की तरफ बढ़ाया। जरमिश ने अपना मुंह खोलते वो टुकड़ा अपने हलक में लिया था। गुड, ये पूरी ट्रे ख़त्म करो जल्दी से, मैं तब तक इस कुत्ते की लाश को ठिकाने लगाता हूँ। आर्यन खानजादा गहरा मुस्कुराते हुए चेयर से उठता फर्नांडिस की तरफ बढ़ा था। जरमिश कांटा पकड़े मछली के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में डालने लगी। मछली से इसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। एक यही खाना था जिसे वो खाने का सोच नहीं सकती थी। वो अपने शाल से अपने गाल से आंसू साफ करते हुए साकत हुई थी। वो उसके गाल छूने से मना कर चुका था। जरमिश ने खौफ से आर्यन खानजादा की पुश्त को देखा। वो फर्नांडिस पर झुका हुआ पता नहीं क्या कर रहा था, मगर इसे इसकी चौड़ी पुश्त नजर आ रही थी। मिस खान कहा था अपने गालों को मत छूना। आर्यन खानजादा की सर्द आवाज़ पर वो बुरी तरह कुर्सी पर उछली थी। नहीं छू रही। जरमिश ने घुटी घुटी आवाज़ निकाली। मिस खान, झूठ बोलने से अच्छा है ये फिश 5 मिनट में ख़त्म कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। इन 5 मिनटों में फर्नांडिस की लाश का सफाया करूँगा। तुम इन 5 मिनटों में ये मछली की ट्रे ख़त्म करोगे। इज़ दैट क्लियर? वो धाड़ा था। हाँ, जरमिश ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। गुड, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आर्यन खानजादा अपनी रिस्ट वॉच पर निगाहें दौड़ाते हुए बोला। आर्यन खानजादा ने झुकते हुए फर्नांडिस की तलाशी ली। इसकी पॉकेट से वो हर चीज़ निकाल चुका था। मोबाइल इसका डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा था। वो उसकी लाश बाजू से घसीटते हुए स्लाइडिंग ग्लास डोर की तरफ बढ़ा। जरमिश सांसें रोके कि नखियों से आर्यन खानजादा को देख रही थी। फिनिश द फिश मुस्कान, वो गर्जा था। जरमिश इसकी गर्ज पर लरसते हुए कांटा टेबल पर फेंकते हुए हाथों से मछली खाने लगी। आर्यन खानजादा फर्नांडिस की लाश स्लाइडिंग डोर से बाहर अपने खूंखार जानवरों के आगे फेंक चुका था। अब वो मुस्कुराते हुए फर्नांडिस की लाश के टुकड़े होते देख रहा था। आर्यन खानजादा ने पलटते हुए गहरी निगाह जरमिश पर डाली, जिसकी बैग इसकी तरफ थी। नाजुक कमर पर इसके तेक लगाए इसके पुष्ट पर बिखरे सिल्की बालों को बगौर देखते सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। वो सिगरेट के गहरे कश लेते भारी कदमों से जरमिश की तरफ बढ़ा। वो आर्यन के कदमों की धमक सुनते तेजी से मछली फिनिश करने लगी। वो उसे बुरी तरह कांपते हुए देख चुका था। वो पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह कांप रही थी। चॉकलेटी सिल्की बाल बिखरे थे। वो अपने वजूद पर स्याह शाल ओढ़े हुए कांप रही थी। आर्यन खानजादा ने इसके कपकपाते वजूद को बगौर देखते पर्दे बराबर किए थे। फर्नांडिस की लाश के टुकड़े टुकड़े होते देखते वो यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो आगे बहुत डर गई थी। वो मज़ीद इसे डराना नहीं चाहता था। आज के लिए इसकी इतनी सज़ा काफ़ी थी। वो ग्लास विंडो से आर्यन खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते टेबल से फर्नांडिस का मोबाइल उठाया। वो बड़ी बड़ी बाइट्स मछली की ले रही थी। 5 मिनट मिस खान, 5 मिनट बस। ये मछली फिनिश करो।
اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے سرد آواز میں بولتے فرنانڈس کے موبائل کو بغور دیکھتے اس کمرے سے نکل گیا۔ آریان خانزادہ کے جانے کے بعد زرمش نے جلدی مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے منہ میں ڈالے۔ یکدم نوالا اس کے منہ میں پھنسا تھا، اسے بہت بڑا کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ زرمش نے گردن کو جکڑے ہوئے پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ پانی کہیں نہیں تھا۔ اسے ایک شیشے کی بڑی سی بوتل نظر آئی تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے بمشکل سانس لیتے ہوئے وہ بوتلیں اٹھائے لبوں سے لگا گئی۔ وہ اس بوتل کو لبوں سے لگائے ایک ہی سانس میں حلق سے اتار گئی۔ بوتل خالی کرتے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا۔ اسے پورا کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو جکڑے ٹرے کو پیچھے کھسکاتی اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ 5 منٹ بعد اندر آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھے ہوش و خرچ سے جیسے بیگانہ تھی۔ وہ پاس پڑی حرام مشروب کی بوتل خالی دیکھ کر جبڑے بھینچ گیا تھا۔ آنکھوں میں چنگاریاں سی پھوٹی تھی۔ کل اسے خود پلائی تھی وہ گوارا تھا، مگر آج اس نے خود پی وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تیش و عالم سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی وہ ان بوتلوں کی پہچان نہ کر سکے۔ ان بوتلوں کی ساخت ہی عیاں کر رہی تھی۔ وہ عام بوتلیں نہ تھی۔ اس نے مرد ہو کر کبھی سوچا نہ تھا وہ یہ حرام مشروب اپنے حلق کے اندر اتار سکے۔ وہ یہ ساری بوتلیں اپنے اندر اتار چکی تھی۔ کل والی شیمپین کی بوتل اور اس بوتل میں بہت فرق تھا۔ وہ میڈیسن کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ جب سردی کی شدت سے انسان مرنے والا ہو جائے وہ بوتلیں وارم اپ کرتی تھی، مگر یہ بوتلیں اس نے خاص طور پر فرنانڈس کے لیے منگوائی تھی۔ وہ فرنانڈس کے منہ لگی بوتل پی چکی تھی۔ یہ بات سب سے زیادہ چبھی تھی۔ جس بوتل کو غلیظ فرنانڈس نے منہ لگایا تھا، اسی بوتل کو اس نازک وجود نے منہ لگایا۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے جھکتے پوری قوت سے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل اس کے مکے کی دھمک سے بری طرح لرزا اٹھا تھا۔ کانچ کے برتن آپس میں ٹکرائے تھے۔ زرمش نے اپنی مدہوشی بھری آنکھیں کھولتے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے سیدھے ہوتے آریان خانزادہ کو گلابی آنکھوں سے دیکھتے ہچکیلی تھی۔ یہ کیا کیا ہے مسکان؟ ہمت کیسے ہوئی اس غلیظ بوتل کو منہ لگانے کی؟ آریان خانزادہ نے جھکتے اس کی مدہوشی بھری گلابی ہرنی سی سہمی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑی۔ مقابل کی مدہوشی بھری آنکھوں میں بھی اس کے لیے بے حد خوف تھا۔ وہ اپنی ہیزل گرے آنکھیں جو گلابی ہو رہی تھی خطرناک حد تک کھولتے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے بھی کل مجھے یہ پلائی تھی؟ زرمش نے ہراساں خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ٹوٹے لڑکڑاتے لہجے میں کہا، یعنی تمہیں پتا تھا یہ بوتل غلیظ مشروب ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی شرربار آنکھیں گاڑے لفظ چباتے ایک ہی جسم میں تمام بوتلیں ٹیبل سے نیچے گرا چکا تھا۔ زرمش کانچ کی بوتلوں کی چنک پر چیختے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا کہا تھا تم اپنے گالوں کو نہیں چھو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ یہ گال میرے ہیں، زرمش نے نچلا لب باہر نکالتے اسے دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیسے تمہارے ہیں؟ آریان خانزادہ نے اسے بغور دیکھنے کے ایک لفظ پر زور دیا۔ کیونکہ یہ میرے چہرے پر ہے، جیسے تمہارے گال تمہارے چہرے پر ہے۔ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا جسے آریان خانزادہ نے بری طرح چٹک دیا تھا۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، میں تمہارے گال کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ گال تمہارے ہیں۔ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی اس وقت لگ رہی ہو۔ آریان خانزادہ اس کی معصومیت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے گرایا۔ اور تھپڑ تم نے اپنی باتوں کی وجہ سے کھائے ہیں۔ آئندہ بھی بکواس کی میں تمہارے گالوں کو چبا ڈالوں گا مسکان۔ آریان خانزادہ اس کے نیلے گال پر گہری نگاہ جمائے سرد لہجے میں بولا، اور جو تم مجھے ناپاک وجود کہتے ہو اس کا کیا؟ زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ تو نہیں ہو کیا؟ آریان خانزادے سے سرد سرخ آنکھوں سے گھورتے آئے بروچ گائے تھے۔ نہیں، زرمش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ساحر خان میری محبت، میرا شوہر، خبردار میرے سامنے اپنے عاشق کا نام لیا، تمہارے گال بچیں گے نہیں، تم ناپاک وجود۔ وہ اس کے نیلے گال کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے دبوچ گیا۔ اس کے لبوں سے ساحر خان کا نام سن کر ہی اپنے ہوش کھو دیتا تھا۔ وہ ساحر خان کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ زرمش نے درد سے کراہتے سسکی لی۔ نفرت ہو تم میرا، نفرت بھرا جنون آریان خانزادہ کا۔ رائنا خان کی بیٹی ہو اس جیسی بنو گی، اپنے عاشقی کے قصے یوں میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سناؤ گی جس طرح رائنا خان نے سنائے تھے بڑی محفل میں حاکم خان سے عشق کے قصے۔ کوئی فرق نہیں تم میں اور رائنا خان میں، وہ بھی تمہاری طرح بہت معصوم دکھتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی گال کو اپنی مٹھی میں بے دردی سے نوچتا غرا رہا تھا۔
زرمش ساکت سے اسے خوفزدہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف خوبصورتی میں رائنا خان سے 2 ہاتھ آگے، کریکٹر میں بھی اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہو۔ وہ پکارتے ہوئے اس کے گال کو چھوڑ چکا تھا۔ زرمش سسکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ ہوش میں نہ ہونے کے باوجود اپنے گال پر ہاتھ نہ رکھ سکی جس پر وہ ابلت تھس حق جتا چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کے سسکتے وجود کو دیکھتے غصے سے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر زرمش کے چہرے پر وہ پانی پھینکا۔ زرمش نے بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے اپنے سر کو جکڑا۔ آریان خانزادہ سے بازو سے جکڑے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تھا۔ زرمش اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ وہ اسے لاؤنج کے صوفے پر بے دردی سے دھکیل گیا تھا۔ وہ اوندے منہ صوفے پر گری تھی۔ زرمش نے سیدھے ہوتے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے آریان خانزادہ کو دیکھا تھا۔ اتر گیا نشہ یا اتاروں اپنے انداز میں؟ اس کی طرف بڑھتے صوفے کی سطح پر اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ نشہ؟ زرمش نے اپنا سر کو جھٹکتے ہوئے اسے دیکھتے اس کا لفظ دہرایا تھا۔ ہاں نشہ، حرام مشروب اپنے حلق میں اتار کر معصوم بن رہی ہو۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ مسکرایا۔ حرام مشروب؟ زرمش نے پھر سے اس کا لفظ بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں حرام مشروب۔ اس کی معصومیت بھرے انداز پر سلگتے لہجے میں بولا۔ میں نے شراب پی؟ زرمش نے سرنفی میں ہلاتے بے یقینی سے پوچھا۔ زرمش کے انداز پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہتا گونجا تھا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو پکڑے آریان خانزادہ کو گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خوفناک کہکے لگائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمش اسے ہراساں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان طنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ زرمش اپنے بال دبوچے بے یقین تھی۔ وہ حرام مشروب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے حلق میں اتار چکی تھی۔ تم اپنے ہر ایکٹ سے ثابت کرتی جا رہی ہو تم اس بدکار حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہو۔ تم اپنے ناپاک وجود سے میری پاک حویلی گندی کر چکی ہو۔ وہ اس کی طرف نفرت آمیز نگاہیں گاڑے پھکارتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اگر ناپاک وجود ہوں تو کیوں رکھا ہے مجھے اپنی حویلی میں؟ جانے کیوں نہیں دیتے؟ زرمش پاگل ہوتے ہنسیانی چیخی تھی۔ وہ شراب پی چکی ہے، وہ حرام مشروب خود اپنے حلق میں اتار چکی ہے۔ اس کا انگ انگ جیسے جل اٹھا تھا۔ وہ اپنے ہوش جیسے کھو رہی تھی۔ اس لمحے اسے اس بلڈ تھرس بیسٹ کا جیسے کوئی ڈر نہیں، جیسے کوئی ڈر نہ رہا، کیونکہ تمہاری بے درد موت میں چن چکا ہوں جو تمہارے بغیرت لالا حیدر خان اور ذلیل حاکم خان کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ آریان خانزادہ پلٹتے ہوئے گرجا تھا۔ کب دو گے مجھے وہ بے درد موت؟ آریان فارس خانزادہ، کب دو گے وہ موت میرے بغیرت لالا حیدر خان اور میرے ذلیل باپ حاکم خان کے ہاتھوں؟ اور کتنا انتظار کروں میں اپنی بے درد موت کا؟ وہ صوفے سے کھڑے ہوتے اپنی پوری قوت متجمع کرتے چیخ اٹھی تھی۔ آریان خانزادہ اس سے دور کھڑا اسے خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ آزاد کر دو مجھے اس ذلت بھری قید سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں خود چیخ چیخ کر کہوں گی میرے آریان خانزادہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ میں اپنی راتیں آریان فارس خانزادہ کے ساتھ خالی کر چکی ہوں۔ تم چاہو گے میں پوری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اعلان کروں گی میں تم جیسے وحشی درندے کا بستر گرم کر چکی ہوں۔ زرمش اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اپنے حواس کھوتے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ وہ اسے سرسبز نگاہوں سے گھورتے ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھتا ہے اس کے بال گدی سے دبوچ گیا۔ تم میرے لیے اتنی ناپاک ہو، اتنی غلیظ ہو، تم جیسی عورت کے ساتھ اپنا بستر بھی گندا نہ کرو۔ آریان خانزادہ، فارس خانزادہ اور شازمہ خانزادہ جیسے پاک انسانوں کا خون ہے میری رگوں میں۔ تمہاری رگوں میں دوڑتے خون کی طرح نہیں جہاں ان بد کرداروں کا خون دوڑ رہا ہو۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ہو نشان درندے کے مانند اس طرح دھاڑا تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرزا اٹھے تھے۔ وہ اس کی سخت گرفت میں اس وقت اس کی دھاڑ پر اپنے قدموں پر جمی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اس کی سبز دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھتے کانپتے ہوئے اس کے سینڈو اپنی کپکپاتی مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ جب میں اتنی ناپاک ہوں تم زندگی میں کبھی میرے ساتھ اپنا بستر بھی گندا نہیں کر سکتے، تو کیوں رکھا ہے مجھے اس حویلی میں؟ زرمش نے روتے ہوئے کپکپاتے لبوں سے استفسار کیا۔ کیونکہ تمہیں دیکھتے مجھے وہ 4 قبریں یاد آتی ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں بھسم زدہ چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ وہ اس وقت جیسے کوئی خوفناک درندہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے مارا کیا تمہارے اپنوں کو؟ زرمش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ جنہوں نے مارا تم ان کی بیٹی ہو، وہ جواباً حلق کے بل چیخا تھا۔ تو ان سے بدلہ لو آریان فارس خانزادہ، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟
تمہارے اندر تو وہ اس پاک فارس خانزادہ اور شاسمہ کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ زرمش نے روتے ہوئے بولتے اپنی سینڈو اس کی سینڈو پر اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی، اس کے بالوں پر پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ مان لو اگر میری رگوں میں دوڑتا خون ناپاک ہے تو تمہارے اندر بھی خانزادہ خون نہیں ہے، پھر تمہارے اندر بھی ناپاک خون ہے، تم بھی میری طرح ناپاک وجود ہو۔ زرمش متوش ہوتے ہچکیاں لیتے ہوئے بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ آریان خانزادہ نے دہاڑتے ہوئے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ زرمش اسی لمحے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے مت مارنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، جو مرضی سزا دو مگر مجھے تھپڑ مت مارنا، میں سہن نہیں کر سکوں گی۔ زرمش روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے اپنے اٹھے ہاتھ کی مٹھی دبوچے اسے بے دردی سے صوفے پر دھکا دے گیا۔ زرمش صوفے پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے آزاد کر دو بلڈ بیسٹ، تم بیسٹ ہو میری زندگی کے، تم کیسے خان ہو، کیسے مرد ہو، ایک عورت کو قید کر کے رکھا ہے، جاؤ حاکم خان کو قید کرو، اس کو دو ایسی سزائیں۔ زرمش صوفے میں سمائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، اس حاکم خان کی سزا موت نہیں ہے، اگر اسے موت دینی ہوتی کب کا دے چکا ہوتا۔ اس کی سزا وہ اکیلا پن ہے اور وہ تنہائی، وہ خوف جو میں نے پل پل محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں پر تمہارا ذلت بھرا خون ہے، تمہیں یہاں رکھ کر اسے وہ تکلیف میں دے چکا ہوں۔ ذلت سے منہ چھپائے پھر رہا ہے، بزدلوں کی طرح اپنی حویلی میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ جب سے تم غائب ہوئی ہو، جتنے دن میرے پاس رہو گی وہ اتنی ذلت محسوس کرے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے سسکی بھری تھی، بس کی گلابی متورم آنکھوں کو دیکھتے جبڑے بھیجتے اس کے جبڑے کو ایک چھٹکے سے چھوڑتا لمبے ڈاک بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آواز اٹھا کر شیشے پر دے مارا، ان سے بدلہ لو آریان فارس خانزادہ، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو پاک فارس خانزادہ اور شاسمہ خان کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا بھرم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ زرمش کے لفظ سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے تڑکتے مرر میں دیکھا تھا، نہیں رہ سکتی یہ مزید میری حویلی میں، جس نے میرے ماں باپ کو گالی دی، اس کا ناپاک وجود مجھے گوارا نہیں، مزید یہاں جان سے مار ڈالوں گا میں۔ آریان غصے سے چیخا تھا۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے نکلتا باہر آتے زرمش کی طرف بڑھا جو صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ دیے سے سک رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر چکا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ سے کلائی سے جکڑے تیزی سے آگے بڑھا۔ زرمش اس کے ساتھ کانپتے ہوئے گھسٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زرمش نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے بدحواس ہوتے ہچکیوں سے کہا۔ خوف سے اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ اسے سزا کے طور پر جنگل لے کر جا رہا ہے۔ اس کا آنگن خوف سے لرز رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں کبھی آواز نہیں نکالوں گی۔ مجھے خدا کے لیے مڈ نائٹ کی قبر میں دفن مت کرنا، مجھے اپنے جانوروں کے آگے مت پھینکنا۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ آریان خانزادہ سر چپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی گلابی بے دردی سے کھینچتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ زرمش اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لان سے گزرتی ایک اونچی ٹیبل کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ چکی تھی، مقابلے سے بے دردی سے اسے کھینچ چکا تھا۔ وہ ٹیبل گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ زرمش کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ اس چیخو پکار سنی انسنی کرتے اسے داخلی دروازے سے ہوتے باہر بڑھا۔ زرمش کی سانسیں رک رہی تھی، وہ اسے جنگل کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہ خوف سے جیسے مر رہی تھی۔ اسے گیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ اسے لے گیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ کیا کرنے والا تھا؟ وہ حیرت و استعجاب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی سسکیاں اور آنسو تھمے تھے۔ آریان خانزادہ بھاری سلائڈنگ گیٹ ایک ہاتھ سے کھولتے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ زرمش لڑکھڑاتے ہوئے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اس طرح راستے میں ملی تھی، تمہاری مدد کرنے کی غرض سے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا تم رائنا اور حاکم خان کی بیٹی ہو۔ اپنے اس بدلے کے لیے تمہیں یہاں رکھا جو آج میری نیندیں چھین لیتا ہے۔ آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، مجھے حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی کا وجود اپنی حویلی میں گوارا نہیں۔ آریان خانزادہ اس کے بے یقین چہرے کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چباتے نفرت آمیز لہجے میں پکارا،
सरमिश बेयकीनी से गुलाबी भीगी खौफजदा निगाहों से अभी भी इस ब्लड बीस्ट को देख रही थी। जाओ यहाँ से, आर्यान खानजादा इसकी बेयकीन चेहरे को देखते सर बर्फीले लहजे में बोला। सरमिश स्टिल पथराई कैफियत से इसे देख रही थी। जाओ यहाँ से, आर्यान खानजादा आपके बाहर ठाड़ा था। सरमिश इसकी धाड़ पर बुरी तरह लरसते हुए अपनी बड़ी सी शॉल से अच्छी तरह खुद को कवर करते अपना चेहरा ढांप गई। वो भी अभी भी हेजल ग्रे खौफजदा आंखों से बेयकीनी से इस वहशी दरिंदे को देख रही थी जो अपने पनाहों से इसे आज़ाद कर चुका था। वो बेयकीन थी। आर्यान खानजादा इसकी हेजल ग्रे आंखों को देखते हुए लंबे लंबे दाग पड़ता हवेली के अंदर के जाने बढ़ गया। जरमिश स्टिल बेयकीनी से खड़ी थी। जरमिश ने रोते हुए आसमान को देखा। दूसरे लम्हे वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। आर्यान खानजादा ने अंदर आते ही गहरे सांस लेते अपने सिल्की नमजदा बालों में उंगलियां फेरी। दूसरे लम्हे वो लाउंज की हालत बिगाड़ चुका था। आह, वो चीखते हुए एक एक चीज उठाए फेंक रहा था। लाउंज का सेंट्रल टेबल उठाए इसने ज़मीन पर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा था, जिसका कांच दूर दूर तक बिखरा था। आर्यान खानदादा ने गहरे सांस लेते खून उतरी आंखों से बिखरे लाउंज को देखा। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ा था। लैपटॉप ऑन करते इसके कीपैड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते स्क्रीन पर निगाहें गाड़े हुए था। ड्रेसिंग टेबल पर लैपटॉप रखे इसकी कीपैड पर उंगलियां चलाते झुकते हुए वहशत बरसाती निगाहों से स्क्रीन को देखा जहां इसके गेट के सामने का मंजर आया था। वो अपना चेहरा कवर किए खुद को अच्छी तरह ढांपे सड़क पर तेज़ी से चल रही थी। एकदम इसके सामने कोई गाड़ी इस जन से गुजरी थी। वो बुरी तरह उछली थी। ये देखते आर्यान खानजादा ने मुट्ठी दबोचे अपने जबड़े भींचे थे। आर्यान खानजादा ने जल्दी से अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए कॉल मिलाई। राहब खान, 2 मिनट में गाड़ी लेकर मेरी हवेली के बाहर पहुंचो। स्याह कपड़ों और स्याह चादर में मलबूस औरत का पीछा करो। इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे दो। गलती से भी इस औरत को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो राह चलती किसी भी गाड़ी से मदद न मांगे। आर्यान खानजादा फ़ोन पर चीखते हुए हिदायत देते कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। दूसरे लम्हे इसने अब दिलावेज खान का फ़ोन मिलाया। मैं एक गाड़ी भेज रहा हूँ, नाजो को बोलो इसमें बैठकर फ़ौरन आ जाए। मेरे गार्ड्स की इंस्ट्रक्शन पर अमल करे। वो दिलावेज खान को हिदायत देते फ़ोन बंद कर चुका था। आर्यान खानजादा ने जल्दी से एक और नंबर डायल किया। फरदीन, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ से नाजो नामी औरत को गाड़ी में बिठाकर राहब से कांटेक्ट कर दो। तुम्हें बताएगा क्या करना है। फास्ट, 2 मिनट बाद तुम नाजो को पिक करते मेरी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंचो। क्विक फास्ट। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। अगले 5 मिनट तक तुम मेरी सेंड किए हुए लोकेशन पर नाजो समेत पहुंचो। आर्यान खानजादा लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़ी चीखा था। वो नज़र आना बंद हो चुकी थी। आर्यान ने गुस्से से लैपटॉप के कीपैड पर उंगलियां चलाई। वो सड़क पर अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आर्यान खानजादा की सांसें बंद हुई थी जैसे। आर्यान खानजादा ने जल्दी से राहब खान का नंबर मिलाया। वो औरत तुम्हारे सामने है। आर्यान खानजादा लैपटॉप की स्क्रीन को देखते चीखा था। जी सर, वो मेरे सामने ही है। वो सड़क पर चल रही है। मैंने अपनी गाड़ी इनके पीछे ही रखी हुई है। राहब खान जल्दी से बोला था। वीडियो कॉल पर आओ, अपने मोबाइल का कैमरा इस औरत पर लगाओ, मुझे वो नज़र आनी चाहिए। आर्यान खानजादा फ़ोन पर पागलों की तरह दौड़ा। राहब खान ने वीडियो कॉल रिसीव करते हुए अपने मोबाइल पे का बैक कैमरा ऑन करते इसकी पोजीशन इस तरह से सेट की थी कि जरमिश आगे चलती साफ दिखाई दे रही थी। आर्यान खानजादा ने लैपटॉप की स्क्रीन पर जरमिश को देखते गहरे सांस लिए थे। 5 मिनट बाद नाजो नाजो लाइन पर थी। फरदीन खान की गाड़ी भी जरमिश के पीछे ही थी। जी खान साहब, नाजो की आवाज़ गूंजी थी। तुम्हारे सामने मिस खान जा रही हैं। गाड़ी से उतरकर इसे कन्विंस करो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाए। आर्यान खानजादा स्क्रीन पर जरमिश की पुश देखते चीखा। वो चादर में लिपटी आहिस्तगी से सड़क पर आगे बढ़ रही थी। सुनो, वो हाल हाल में तुम्हारे साथ जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझी तुम। वो फ़ोन पर गुर्राया था। जी खान, हम इसको राज़ी कर लेगा, आप फिक्र ना करो। नाजो ने दांत पीसते कहा था। उतरो गाड़ी से, माइक्रोफोन तुम्हारे कान में लगा रहेगा। मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम वही मिस खान से कहोगी। आर्यान खानजादा के हुक्म पर नाजो इस बात में सर हिलाते गाड़ी से उतरी थी। इसका नकाब किसी सूरत यहाँ इस सड़क पर उतरना नहीं चाहिए, समझी तुम। इस बात को यकीनी बनाओगी तुम। वो लैपटॉप की स्क्रीन पर इसे पूरे पर्दे में देखते गरजा था। जी खान। नाजो गहरा सांस लेते गाड़ी से उतरते जरमिश की तरफ बढ़ी। बीबी जी। नाजो ने जरमिश की तरफ बढ़ते इसे पुकारा तो जरमिश पूरी तरह उछली थी। नाजो को देखते वो रोते हुए इसके साथ लिपटी थी।
لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے آریان خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے تھوڑا جھکے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ نازوس وحشی درندے، اس ظالم انسان نے مجھے آزاد کر دیا، میں اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں، زرمش نے نازو سے روتے ہوئے کہا۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کی رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں کھلی تھی۔ زرمش کا نقاب اترا تھا، چہرہ ڈھکو مسکان کا، وہ فون پر کر رہا تھا۔ نازو جلدی سے زرمش کا چہرہ ڈھک گئی تھی۔ آنکھیں جھکاؤ اپنی، کوئی بھی اس عورت کو نہیں دیکھے گا، آریان خانزادہ دوسری لائن پر چیخا تھا۔ راہب خان اور فردین خان اسی لمحے اپنی نگاہیں جھکا گئے تھے۔ نازو نے فون پر چیختے سنتے اپنی چکراتے سماعتوں کو سنبھالتے ہوئے آریان کی اگلی ہدایت سنی تھی۔ بی بی جی، تم ہمارا ساتھ چلو، ہم تمہارا لالا کو فون کرے گا، وہ ہمارا گھر سے تمہیں آ کر لے جائے گا۔ نازو کی بات پر زرمش بے یقین ہوئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میرے لالا کو فون کرو گی؟ مجھے نمبر یاد ہے، مجھے اپنی حویلی کا پتہ بھی یاد ہے، تم مجھے میری حویلی پہنچا دو۔ زرمش نے روتے ہوئے التجا کی۔ ٹھیک ہے، تم ہمارا ساتھ ابھی چلو، ہم وعدہ کرتا ہے تمہارا لالا تک پہنچا دے گا۔ نازو نے زرمش کی کلائی نرمی سے پکڑتے بہت ملائمت سے کہا، تم میرے لالا کو فون کر دینا، اس وحشی درندے پاگل کو مت بتانا میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مجھے پھر سے لے جائے گا۔ میں بہت نفرت کرتی ہوں اس سے، جتنا اس سے ڈرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتی ہوں اس بلڈ بیس سے۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کی سانسوں میں دہکتی آگ بڑھ گئی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں۔ وہ جبڑے بھیجتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جہاں وہ نازک وجود اسے پوری چادر میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ زرمش نازو کے ساتھ بڑھتے گاڑی کا پچھلی سائڈ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ آریان خانزادہ کی ہدایت کے مطابق راہب خان اور فردین خان کی گاڑیاں نازو کی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ مسکان، جب تک تمہارے پاس ہے تب تک تمہارا شوہر دلاویز خان کسی صورت گھر نہیں آئے گا، آریان خانزادہ کی سرد آواز فون پر گونجی تھی۔ نازو نے گہرا سانس لیتے زرمش کو دیکھا، جس کے سامنے اس کے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے کے سامنے چرپائی پر بیٹھی رضائی لیے بیٹھی تھی۔ کمرے میں اس نے دہکتے کولے دہکائے ہوئے تھے۔ اس کے بچے بھی اس وقت کمرے میں ہی موجود زرمش کو حیران کی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جی خان، جیسا آپ کہو، نازو نے آہستگی سے کہا۔ ابھی راہب خان تمہیں کچھ میڈیسن اور کریمز دے گا، مسکان کے گال پر تم وہ کریم لگاؤ گی، بلکہ وہ خود ہی لگا لے گی، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے قریب جانے کی۔ آریان خانزادہ کی بات پر نازو نے اپنے غصے پر بمشکل ہی قابو پایا تھا۔ خان صاحب، ہم مانتا ہے آپ کا مسکان بڑا خوبصورت ہے، مگر اب ایسا بھی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر اپنا ایمان خراب کر لیں۔ نہ وہ یوسف ہے، نہ ہم زلیخا، جو ہمارا دل بے ایمان ہو جائے۔ نازو بھڑبڑ جلتے اپنے زبان پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، آریان خانزادہ کی فون پر گراہٹ گونجی تھی۔ معاف کرنا خان جی، ہمارا زبان ایسا ہی ہے، نازو اس کی گراہٹ پر منمنائی تھی۔ کل تک اس کے گال کا نشان ٹھیک ہو جائے گا، تم اس کے بھائی کو فون کر کے کہو گی کہ اس کی بہن زرمش تمہارے پاس ہے۔ کچھ دن پہلے وہ تمہیں گل بہار اسپتال کی بیک سائڈ پر ملی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ زرمش جتنے دن تمہارے پاس رہی اسے تیز بخار رہا، جس کی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے نیم بے ہوش تھی۔ آج وہ ٹھیک ہوئی ہے، اس نے تمہیں یہ نمبر دیا تو تم نے اسے کال کی۔ کسی صورت حیدر خان کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے مسکان میری حویلی میں تھی۔ آریان خانزادہ فون پر سختی سے ہدایت دے رہا تھا۔ جی خان، نازو نے استبات میں سر ہلایا۔ کسی صورت کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، تم کسی صورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹو گی، یہ سب کچھ تم اس خان کے سامنے حیدر خان سے کہو گی، آریان خانزادہ نے سختی سے کہا۔ جی خان، نازو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی میں تمہارے شوہر دلاویز خان کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ آریان خانزادہ تنبیہ انداز میں دھمکی دیتے فون بند کر چکا تھا۔ حیدر خان کے سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کے تیکھے مغرور نقوش اس وقت تنے ہوئے تھے، سرخ سفید رنگت میں سرخیاں کھلی تھی، اس کا دماغ آتش کی مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ آریان خانزادہ اس کے دشمنوں کی صف میں اب پہلے نمبر پر تھا۔ جب تک زرمش نہ مل جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ اسے چین و سکون تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حاکم خانے سے دیکھتے صوفے سے کھڑے ہوتے اپنا رخ پلٹ گئے تھے۔ حیدر خان کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلی تھی۔ رقیہ خانم صوفے سے اٹھتی حیدر خان کی طرف بڑھی تھی۔ بابا نے مجھ سے جب اپنا ہر تعلق توڑ ہی دیا ہے تو آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں مجھ سے کوئی تعلق جوڑنے کی۔ حیدر خان کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ ہم مورے ہیں تمہارا، تم یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ رقیہ خانم غصے سے بولتے بے یقین ہوئی تھی۔ آپ مورے ہیں تو زرمش بہن ہے میری، وہ غصے سے گرجا تھا۔ میری بہن کے کردار پر سوال اٹھائیں گی، بابا جان کے کان بھریں گی،
تو آپ کو لگتا ہے میں آپ کا بیٹا رہوں گا؟ مر گیا وہ حیدر خان جس کے لیے اس کی مرے اس کی سب کچھ تھی۔ اب صرف زرمش میرے دراب سراب سب کچھ ہے میرے لیے۔ وہ حاکم خان کی پشت کو دیکھتے گررایا تھا۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ اپنا بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو لے کر یہاں سے، ہم اپنا جائیداد سے تمہیں آگ کرتا ہے۔ حاکم خان پلٹتے ہوئے تیش و عالم سے گرج اٹھے تھے۔ حیدر خان نے حاکم خان کی بات پر استدعائیہ ہنستے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر والی سائڈ سے ایک فائل نکالتے ہوئے حاکم خان کے سامنے ٹیبل پر پھینکی۔ یہ تمام جائیداد میرے نام ہو چکی ہے بابا جان، بہت پہلے آپ میرے نام کر چکے ہیں، اور جو نہیں تھی وہ میں اپنے نام کر چکا ہوں۔ ان ہوٹلز کو 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور انہیں درجنوں میں نے بنایا۔ اپنی جوانی دی ہے اس کاروبار کو پھیلانے میں۔ لوگ ان ہوٹلوں کو میرے نام سے جانتے ہیں، آپ کے نام سے نہیں۔ حیدر خان کی بات پر حاکم خان پیپرز اٹھائے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ رقیہ خانم دل پر ہاتھ رکھے حیدر خان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا یہ حیدر خان نہیں تھا۔ پتہ ہے بابا میں نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ مجھ سے میری پاور چھیننا چاہتے ہیں تاکہ میں زرمش کو تلاش نہ کر سکوں، اپنی بیٹی کو بھول جاؤں۔ ہاں یہی چاہتا ہوں میں۔ مر گئی زرمش ہمارا لیے، وہ واپس آ بھی گئی نا، ہم اپنا ہاتھوں سے گولی مار دے گا۔ حاکم خان تیش و عالم سے گرجے تھے۔ میرے ہوتے یہ ممکن نہیں، وہ واپس آئے گی، اسے میں لے کر آؤں گا۔ میرے ہوتے میری بہن کو ہوا بھی نہیں چھوئے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں اسے مارنے والے؟ حیدر خان بھی تیش و عالم سے گرجا تھا۔ ہم اس کا باپ حاکم خان گرائے تھے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ آپ اس کے باپ ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر ہوتے تو اسے تلاش کرتے۔ حیدر خان جواباً تنزیہ بولا، کیوں تلاش کرے؟ وہ رائنا خان کا بیٹی ہے جو گھر سے بھاگ کر آیا تھا، وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ گیا ہوگا۔ رقیہ خانم نفرت سے پھکاری تھی۔ بس مورے، حیدر خان ہاتھ اٹھائے گرج اٹھاتا، میری بیٹی زرمش خان کے متعلق ایک لفظ نہیں کہیں گی۔ اگر رائنا خان گھر سے بھاگی تھی، اسے بھگایا کس نے تھا؟ اگر رائنا خان مجرم ہے تو حاکم خان بھی ہے۔ آئندہ نہ سنوں زرمش کے خلاف ایک لفظ بھی۔ حیدر خان سرد لہجے میں پکارتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ تیش و عالم میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ حیدر خان کا بھڑکتا دماغ مزید بھڑکا تھا۔ فرش سے یلو شیشوں والے بے حد خوبصورت فراک میں ملبوس تھی، جس کی شیشوں والی شال بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے سلکی لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں میں بھر بھر کاجل لگایا ہوا تھا۔ بیڈ پر اس کا سوٹ کیس پڑا تھا جس میں وہ اپنے دراب سراب کے کپڑے ڈال رہی تھی۔ وہ اسے اندیکھا کرتے بے رخی سے کپڑے سوٹ کیس میں ڈال رہی تھی۔ اس کے انداز بدلے ہوئے تھے، چہرے پر تن تنا تھا، لباس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ کمرے میں اب وہ شال بدن پر نہیں اوڑھتی تھی، نہ وہ حیدر خان کو دیکھتے شرم سے گلابی ہوتے اپنے شال وجود پر اوڑھتی تھی۔ لباس پہلے کی نسبت اس کے بدن پر تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں سلائیاں کون مار رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے کپڑوں میں اور اس کی ایٹیٹیوڈ میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا جو حیدر خان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر بھی اس کی چادر سمٹتے ہوئے چھوٹے سے دوپٹے پر آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو خانم؟ حیدر خان نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے شرربار لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے دمکتے نشیب و فراز پر چپتی نگاہ ڈالی۔ اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں، فرشتے صفات لہجے میں جواب دیتے سوٹ کیس بند کر چکی تھی۔ کس کی اجازت سے اپنے لالا کے پاس جا رہی ہوں؟ حیدر خان نے سزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ اپنے حق لینے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لی جاتی۔ اپنے لالا کے پاس جانا میرا حق ہے جس کے لیے آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ فرشتے کے جواب پر حیدر خان نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں فرشتے پر گاڑی تھی۔ اچھا یہ حق ہے تمہارا خانم؟ حیدر خان نے سزائیہ مسکرایا۔ ویسے میرا سالہ تمہیں لینے آ رہا ہے یا تم خود جا رہی ہو؟ حیدر خان نے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے دور اچھالی تھی۔ وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نہ میرے پاس فون ہے، نہ اوزلا کے پاس، اور نہ آپ ان کا فون اٹھاتے ہیں۔ میں خود آپ کے گارڈز کے ساتھ جاؤں گی، فرشتے نے سپات لہجے میں کہتے حیدر خان کو دیکھا جسے سرسبز گہری نگاہوں سے دیکھتے اپنے سیاہ سینڈو بھی اتار چکا تھا۔ فرشتے سے یوں کپڑے اتارتے دیکھتے رخ موڑ چکی تھی۔ وہ دراز سراب کے کمرے کی طرف بڑی ہی تھی کہ حیدر خان اس کی طرف بڑھتے سے بازوں سے دبوچے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ سوٹ کیس اٹھا کر حیدر نے زمین پر پٹکا تھا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑے اس کا گلا چاک کر گیا تھا۔ فرشتے بے یقینی سے سرخ ہوتے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ تبدیلیاں اور بدلتی ہواؤں کا رخ حیدر خان کو پسند نہیں۔ جب ہوائیں بدلتی ہیں حیدر خان ان ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ جیسے تمہارے ہوش کیسے ٹھکانے لگانے ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جو تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہے، اس کا دماغ
اس دماغ کا میں ٹھکانے لگاؤں گا اب مگر اس سے پہلے میں تمہارا دل دماغ اچھی طرح سے ٹھکانے لگاتے تمہیں سمجھاؤں گا کہ وپرے شیر اور زخم خوردہ شیر کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ چھیڑنے والے کو وہ شیر چیر پھاڑ دیتا ہے اور خود کے تھوڑی کے دل پر اپنی بھاپ جیسی سانسیں چھوڑتے گر رہا تھا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے حیدر خان کے برہنہ سینے پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ یہ جان لو جب تک زرمش مل نہیں جاتی اور روزلہ اس حویلی سے نہیں نکل سکتی۔ حیدر خان اس پر جھکتے اس کے فراق مزید چاہ کر گیا تھا۔ مجھ پر اعتبار نہیں نا خان، آپ کو لگتا ہے میں اپنے لالا کو بتا دوں گی زرمش کے بارے میں؟ فرشتے حیدر خان کی سی آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ مسکرائی۔ جو مرضی سمجھو خانم، مگر یہ بات کسی صورت تمہارے عظیم لالا ارحام خانزادہ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اعتبار کی بات نہ کرو خانم، تم پر جچتا نہیں ہے یہ سب کچھ۔ اس سچویشن، اس تکلیف میں، اس درد میں تمہیں مجھے سنبھالنا چاہیے تھا، مگر تم تو اپنا ہر فرض بھول گئی حیدر خان کو تمہاری قربت، تمہاری باہوں کی ضرورت ہے۔ حیدر خان اس کے بدن کا ایک ایک کپڑا اتارتے ہوئے، اس کی گہرائیوں پر جھکتے ہوئے اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا اور اس پر جھکے اسے خود میں سماتے اپنی شدتیں اس پر قہر کی صورت میں ڈھانے لگا۔ فرشتے کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں، وہ جنونی انداز میں اپنی شدتیں ڈھاتے اس پر ہونٹوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے سانسیں پیتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں تیز کرتا جا رہا تھا۔ فرشتے اس کے حصار میں مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ حیدر خان کے دہکتے جسم کی گرمی اس پسینے میں نہلا چکی تھی۔ حیدر خان کا فون شد و مت سے بجا تھا۔ قربت کے ان دل فریب ساتوں پر بھی حیدر خان کی توجہ فون پر ہوئی تھی۔ اس نے فرشتے کے لبوں کو آزاد کرتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے فون اٹھائی کان سے لگایا۔ فون پر ملنے والی خبر پر وہ ایک جسم فرشتے سے الگ ہوا۔ کیا؟ وہ بے یقین ہوتے چیخا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ حیدر خان نے فون بند کرتے گہرے سانس لیتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے پل وہ اپنے وجود کو ڈھانپتے واش روم کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔